بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ سلسلہ تفسیر تسنیم کی بحث ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کئی جلسات اول رمضان سے آپ کی خدمت میں تفسیر تسنیم کا درواقہ وہ مقدمہ پیش کیا، وہ تمہید پیش کی جو حکیم فرزانہ آیت اللہ جواد عاملی نے اپنے اس تفسیر کی پہلی جلد میں لکھی ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج اس بحث کو چھیڑیں گے، اور چونکہ گزشتہ بحث مربوط ہے آج کے بحث سے، لہٰذا ہم گزشتہ بحث سے بھی ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ معارف بیان کرنے کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں، جس میں ایک طریقہ جو اہل علم اہل حکمت ہیں ان کے لیے ایک طریقہ اپنایا ہے، اور ایک طریقہ عوامی طریقہ ہے۔ اہل علم کے لیے حکمت، موعظہ حسنہ، جدال احسن، اور جو عامیانہ اور عوام ہے، عوام کے لیے جیسے مثالیں، تمثیل، داستان اور گزشتہ قوموں کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ اپنے ہدف کو بیان کر سکے۔ پھر ہم نے یہاں پہ ایک دلیل بھی دی تھی کہ جیسے اہل حکمت کے لیے اور اہل علم کے لیے اگر خدا توحید اور خدا کی وحدانیت ثابت کرنا چاہتا ہے تو برہان تمانع سے کام لیتا ہے، اور اگر عوام کو سمجھانا چاہتا ہے تو عوام کو ایک تمثیل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک خدا کے علاوہ اگر کئی خدا اس کائنات میں ہوتے تو اس کائنات میں کسی بھی طرح کا نظم و نسق نہیں پایا جاتا، بلکہ فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کائنات میں کسی بھی طرح کا نقص نہیں دیکھتے، کوئی بھی عنصر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نقص ہو، لہٰذا اس نقص نہ ہونا اور فساد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے اور ایک ہی معبود ہے کہ جو اس پوری کائنات پہ حاکم ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، ایک بات کی طرف توجہ کرنی لازمی ہے کہ جن کے لیے تمثیل بیان کی، جن کے لیے قصے بیان کیے، ان کو صرف اسی مرتبہ فہم تک باقی نہیں رہنا ہے، بلکہ قرآن چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنے مرتبہ فہم سے عبور کر کے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مرتبہ فہم تک پہنچ سکے۔ لہٰذا اہل عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فکری سطح کو اور فکری رتبے کو بڑھاتے ہوئے خواص کے دائرے میں آ جائے، وہ ان الفاظ سے اور عبارات سے نکل کے اشارات کی دنیا کی طرف آ جائیں، تاکہ اس مرتبے کو عبور کرنے کے بعد پھر انسان موعظہ حسنہ، جدال احسن سے استفادہ کرتے ہوئے، ان کا استعمال کرتے ہوئے انسان حکمت کے دائرے میں آ جائے اور حکیموں میں اس کا شمار ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس مرحلہ علم سے بھی گزر جائے، جیسے شاعر بھی کہتا ہے کہ گزر جا عقل کی راہ گزر سے یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ لہٰذا منزل یہ اہل حکمت تک پہنچنا نہیں ہے، یعنی اہل حکمت بھی اہل علم ہے، لہٰذا اس مرتبے سے بھی آگے گزرنا ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ اس علم کے مرتبے سے مقام عمل تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا قرآن چاہتا ہے کہ انسان مقام عمل تک کا یہ سفر جاری و ساری رکھے، اپنے اس مراتب فہم کو بڑھا سکے۔ وہ جو سفر اس نے معقولات سے شروع کیا ہے، جو علمی دنیا سے شروع کیا ہے، اس کو مقام عمل اور مشہودات تک لے آئے، یعنی معقول کو اب مشہود میں وہ دیکھے۔ جہاں صرف عقل و حکمت، فہم و علم کے درایت کے ذریعے سے وہ مسائل کو سلجھانا چاہتا ہے، وہاں اب اس کو اس مرتبے سے بھی آگے بڑھنا ہے اور شہود کی منزل تک پہنچنا ہے اور اہل شہود بننا ہے، جہاں پہ وہ مسائل کو پھر علم کے سانچے میں نہیں تولتا، وہ علم کے ترازو میں نہیں تولتا، بلکہ وہاں پہ وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ لہٰذا وہ علم الیقین سے گزر کے عین الحق یقین تک
اپنے اس سفر کو بڑھا سکے. علم حصولی کی منازل کو طے کرتے ہوئے، علم حصولی کے درجات کو ایک ایک کر کے سر کرتے ہوئے اب وہ علم حضوری میں داخل ہو جائے، علم حضوری کے سمندر میں وہ غوطہ زن ہو، غیب سے شہود تک وہ یہ سفر کرتا رہے. جب یہ سفر کرے گا تب جا کے وہ اس کی سیر کیا ہوگی؟ اس کی سیر پھر ہوگی سیر من اللہ الی اللہ و فی اللہ. جو سیر ہے نزولی سے، یہ اعلیٰ درجے کی سیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کا، وہ یہی سفر ہے. جب یہاں پہنچے گا انسان تو یہاں پہ آ کے انسان اس منزل پہ آ کے جب شہود اور شہادتوں کی منزلیں طے کرتا ہے تب جا کے یہاں پہ انسان چلاتا ہے، یہاں پہ فریادیں کرتا ہے، جیسے مولا کائنات فریاد کرتے تھے آہ من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر، کہ کس پریشانی سے وہ چلاتے تھے، کس پریشانی سے وہ نالہ فغاں ہوتے تھے. وہ قلت الزاد یعنی جو زاد راہ ہے وہ قلیل ہے، لیکن طریق جو ہے، جو راستہ ہے وہ طولانی ہے، اور سفر جو ہے وہ کافی لمبا ہے. لہٰذا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کے کلیجے سے اور دل سے یہ آواز نہیں نکلتی. علم حصولی اور عوامی درجے کی سطح اور فکر رکھنے کی جو ہماری درجہ بندی ہے، اگر ہم اس میں رہیں گے تو یہ نعرہ اور یہ شعلہ ہمارے کلیجے سے، ہمارے دل سے نہیں نکلے گا. لہٰذا اہل شہود تک پہنچنا ہے. یہاں پہ جب انسان پہنچتا ہے تو یہاں پہ اپنے ائمہ خدا علیہ السلام کے ساتھ اس کا ہر فعل اور ہر عمل جو ہے ہم آہنگ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ انسان کہتا ہے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وارن ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا الیک. یہاں پہ انسان اس دعا مناجات شعبانی میں جیسے امام نے فرمایا کہ یہاں پہ پھر ہر چیز سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک انقطاع ہو جاتی ہے، صرف ایک رابطہ ہوتا ہے، وہ ذات پاک اللہ ہے. لہٰذا اللہ سے رابطہ برقرار رہتا ہے، لیکن ان منازل کو طے کرتے ہوئے. لہٰذا تفسیر میں بھی یہی ہے، یعنی فہم قرآن میں بھی یہی ہے کہ انسان ان تمام منزلوں کو طے کرتے ہوئے جدال احسن سے، موعظہ حسنہ سے، تمثیل سے، دنیائے قصہ و قصص سے گزرتے ہوئے انسان اہل حکمت اور اہل شہود میں اپنے آپ کو شمار کرے اور وہاں تک انسان پہنچائے. یہ ایک اہم گفتگو تھی جس کی طرف مثلا اشارہ ہوا تھا، اور پچھلے سبق میں اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب اس درس میں آج ہم بحث کریں گے کہ معارف بیان کرنے کے جو طریقہ کار جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ طریقہ دیگر علمی کتابوں کے طریقے سے اور دیگر علمی سبجیکٹس جو علمی مضامین جو ہے اس سے ہٹ کر ہے. یعنی قرآن میں اور دیگر علمی کتابوں میں یہی فرق ہے کہ اس کا بیان کرنے کا انداز کچھ اور ہی ہے، اور جو عام کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک تمہید عرض کرتا ہوں. حضرت رسالت مآب کا جو مقام ہے، جو مقام رسالت ہے، مقام رسالت جب بیان کیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ تلاوت آیات، تعلیمی کتاب، تزکیہ نفوس، اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ جہل و ضلالت کی تاریکی سے انسان کو ہدایت کے نور سے آشنا کرانا. جیسے آیت بھی ہے اور ہم نے کئی دفعہ یہاں پہ پڑھا بھی کہ رسول منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں آیات حکمت بھی ہے، اس میں تزکیہ کی دعوت بھی ہے، اس میں تعلیم کی دعوت بھی ہے، اس میں حکمت کی دعوت بھی ہے. وکتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اور اس آیت شریفہ میں فرماتا ہے کہ کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا، اور رسالت کا مقام یہ ہے کہ یہ اس کتاب کے ذریعے سے ظلمت اور تاریکیوں سے انسان اور انسانی معاشرے کو نکال کے نور ہدایت سے منور کر دیتا ہے. لیکن رسالت مآب کا مقام یہ ہے کہ ضلالت سے نکالتا ہے اور دنیائے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. تعلیم آیات،
تلاوت کتاب اور تزکیہ نفوس کی دعوت دیتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ قرآن کا نقش کیا ہے یہاں پہ؟ قرآن کا نقش یہ ہے کہ قرآن اس کے لیے سرمایہ ہے. یعنی اگر کوئی ابزار، اگر کوئی سرمایہ رسالت مآب کے ہاتھ میں ہے اور کوئی راہ توشہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ معارف قرآن ہے. لہذا قرآن نے بارہا کہا، مثلا ان آیات کی طرف آپ توجہ کیجئے. مثلا فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ متذکر ہو جاؤ اور تذکرہ دے دو ان کو قرآن کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یعنی اگر تمہیں انسانی معاشرے کو اور انسانی معاشرے میں پنپنے والے ہر نسل کو انذار کرنا ہے تو کس کے ذریعے سے کرو گے؟ قرآن کے ذریعے سے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. یعنی آپ تو کچھ آشنا نہیں تھے ان معارف سے، لیکن ہم نے تمہیں دے دیا. اللہ کہتا ہے پروردگار رسالت مآب سے کہ ہم نے تمہیں آشنا کرایا قرآن سے، لہذا قرآن کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ، کہ اس کے ذریعے سے ہم پھر ہدایت کرتے ہیں. لہذا ہدایت کا کام اور یہ سارے امور کہ انسان کو ہدایت تک پہنچانا، ضلالت سے، گمراہی سے نجات دینا، یہ قرآن کے ذریعے سے رسالت مآب انجام دیتے تھے. لہذا ان سب آیات کو نظر میں رکھتے ہوئے قرآن جو ہے، قرآن نہ علمی کتابوں کی طرح ہے، چونکہ علمی کتابوں میں مسائل علمی بیان کیے جاتے ہیں، کہکشانوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے، انسان کے بدن کے بارے میں بحث ہوتی ہے، نباتات اور حیوانات کے بارے میں بحث ہوتی ہے، کہکشاں کے بارے میں بحث ہوتی ہے. قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے. قرآن کتاب اخلاقی کی طرح بھی نہیں ہے. اخلاقی کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فقط وعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس میں فقط پند و اندرز اور اس کے ذریعے سے نصائح پیش کیے جاتے ہیں، وعظ پیش کیا جاتا ہے. قرآن فقہی کتاب بھی نہیں ہے فقط، کہ جس میں فقط اصولی اور فقہی احکام فرعی بیان کیے جاتے ہیں، جس میں مبانی احکام کے بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ رائج طریقہ کار جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. جو رائج ہم آج کتابوں میں دیکھتے ہیں، مثلا فقہ کی کتاب الگ ہے، اخلاق کی کتاب الگ ہے، اسی طرح سے علم سائنس کی کتاب الگ ہے، لیکن قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے. بلکہ قرآن نے ان سب امور پہ روشنی ڈالی ہے، قرآن نے ان سب علوم کی طرف رہنمائی کی ہے. لیکن قرآن کی رہنمائی کرنے میں اور عام علوم کی رہنمائی کرنے میں فرق ہے. میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں، جب قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن اپنے ہدف کو رسالت مآب اور انبیاء کے ہدف سے ہم آہنگ کرتا ہے. یعنی جو ہدف انبیاء کرام کا ہے، جو ہدف نبی اکرم کا ہے، وہی ہدف قرآن کا ہے. لہذا ہم آہنگ ہے ہدف. لہذا مختلف طریقے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا تھا، کبھی تمثیل سے استفادہ، کبھی جدال احسن سے استفادہ، اور کبھی موعظہ سے استفادہ کرتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ معارف و احکام کو موعظہ حسن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یعنی جب معارف یا حکم شرعی کو بیان کیا جاتا ہے تو اخلاقی زاویے کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے اخلاقی پہلو کو بھی بیان کرتا ہے. یعنی احکام الہی اخلاق الہی سے فارغ نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ کہ جہاں پہ حکم الہی ہے تو وہاں اس کے ساتھ ایک اخلاق الہی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. لہذا جہاں پہ تعلیمی کتاب و حکمت کی دعوت دی جاتی ہے، وہاں پہ تربیت و تزکیہ نفوس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جہاں پہ نظریاتی مسائل کو علمی مسائل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جہاں پہ اجرائی اور عملی مسائل کے لیے اس کے اجرائی ضامن اور اس کے نافذ کرنے کے علمی معیار اور عملی معیار کو بھی بیان کیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے، مثال کے طور پہ جہاں پہ پروردگار عالم نے روزہ واجب ہونے کا حکم دیا ہے، دیکھیں کس طرح سے
روزہ ایک حکم شرعی ہے اور واجب ہے. مثلا یہ حکم شرعی کے ساتھ ساتھ جب اس کے ہدف کو بھی بیان کیا پروردگار نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم لوگوں پہ روزہ فرض ہے جس طرح سے گزشتہ نسلوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. لہذا تحصیل تقوی یہ ہدف ہے کس کے لیے؟ حکم روزہ کے لیے، وجوب روزہ کے لیے. لہذا روزے کا واجب ہونا یہ لازم ہے، اس کا لازمہ اس کا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی اگر ہم دیکھیں تو یہ روزے سے جدا نہیں ہے. اسی طرح سے حج کا حکم ہے، کہیں پہ حج یا حج عمرہ کا حکم دیا گیا، اور حج عمرہ کے لیے سفر درکار ہے. سفر کے لیے راہ توشہ چاہیے، زاد راہ چاہیے. جیسا پروردگار نے اس زاد راہ کو بھی بیان کیا، مثلا فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ، یا اسی طرح سے فرمایا الحج اشہر معلومات، آخر آیت تک فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ یہ سب انجام دینے کے بعد جب تم سفر کرو گے اس مشہور مہینے میں، خانہ کعبہ کی طرف حج کرو گے، عمرہ کے اعمال انجام دو گے، تو زیادہ کس چیز کو آپ کو کرنا ہے؟ زیادہ آپ کے کون سی چیز آپ کے ساتھ اضافی ہونی چاہیے؟ وہ ہے تقوی. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. جہاں پہ لباس کی بات کرتا ہے قرآن، جہاں پہ لباس پہننا لازم جانتا ہے کہ انسان کو ستر کرنا ہوگا، اور جس طرح سے قرآن کو نازل کیا، اس طرح سے باران کو نازل کیا، بہت ساری چیزیں نازل کی ہے پروردگار نے، لیکن نزول کا طریقہ الگ ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، فرمایا کہ لباس نازل کیا، لباس بھی اتارا اللہ تعالیٰ نے. کس لیے؟ تاکہ تمہارے جو عیب ہے وہ ان میں پردہ پوشی ہو، وہ عیب تمہارے چھپ جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی کو بھی جوڑ دیا، یعنی اخلاقی اجتماعی پہلو کو بھی نظر میں رکھا. فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی اس لباس کو ہی تم سب کچھ مت سمجھو، بلکہ انسان کی جان جو ہے، انسان کے روح کی لباس جو ہے وہ تقوی ہے. اسی طرح سے مثلا جہاں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں پہ فرمایا کہ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے، لیکن تمہارے مال کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کو بھی، تمہاری روح کو بھی پاک کرتی ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی ان سے ان کے مال کی زکوٰۃ لے لو، خمس لے لو، جو صدقہ ہے وہ ان سے لے لو، تاکہ ان کا مال بھی پاک ہو جائے اور ان کی جان بھی پاک ہو جائے. لہٰذا یہاں پہ حکم شرعی بیان کیا، لیکن حکم شرعی کے ساتھ ساتھ اخلاق الہی کو بھی بیان کیا گیا. یا جہاں پہ احکام کی بحث کی، جہاں پہ حکم شرعی بیان کیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون. جہاں پہ احکام روزہ بھی بیان کیا، روزے اگر سفر میں ہو، اگر کوئی ناتوان ہے روزہ رکھنے سے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، سب کچھ بیان کیا. لیکن آخر میں یہ بیان کیا کہ یہ سارے حدود اور یہ سارے احکام جو ہے یہ الہی احکام ہیں، اور ان حدود کو توڑنا نہیں چاہیے. لہٰذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ انسان متقی بن جائے. یہ سارے احکام ہیں مثلا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی ہر حکم کے ساتھ ایک ہدف بھی بیان کیا کہ اس حکم کا ہدف کیا ہے. یا اس طرح سے آپ آدابی اجتماعی یا معاشرتی آداب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، مثلا فرمایا کہ اگر کوئی میزبان کی قرارداد کے بغیر، یعنی میزبان سے نہیں کہا مہمان نے کہ میں آؤں گا، اور مہمان بن بلایا کوئی مہمان آئے، لیکن میزبان اگر کہتا ہے کہ واپس چلا جائے، میرے پاس وقت نہیں ہے یا گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی میزبانی کر سکوں، تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجَعُوا فَارْجَعُوا. قرآن کہتا ہے اگر میزبان نے تم سے کہا ہے کہ واپس چلے جاؤ تو مہمان کو واپس چلا جانا چاہیے. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی در واقع یعنی
دیکھیے یہاں پہ کیا چاہتا ہے قرآن اور اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام نظم کا قائل ہے. اسلام ایک انسجام چاہتا ہے. انسان کی زندگی کو بیہودہ اور لغو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ جہاں پہ انسانی معاشرے کے اندر ایک نظام اور نظم و نسق چاہتا ہے، اسی طرح سے انسان کی فردی یا اجتماعی آداب و اطوار میں بھی ایک نظم و نسق چاہتا ہے. نظم یہ تھا کہ پہلے سے انسان میزبان کے ساتھ ہم آہنگ کرے، کوئی وقت مقرر کرے، لیکن اگر مقرر وقت نہیں ہوا اور میزبان کہہ رہا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، اس میں زیادہ طہارت ہے انسان کے لیے کہ انسان یہاں سے واپس چلا جائے. لہٰذا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو قرآن نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، اور قرآن نے اس رسالت کو کس کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے؟ اس رسالت کو، رسالت قرآن کو رسالت پیغمبر کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا. لہٰذا دونوں کی رسالت ایک ہی ہے، دونوں کا ہدف ایک ہی ہے، لیکن طریقہ جو ہے جو قرآن نے اپنایا ہے وہ اسی طرح سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنائے ہیں. پس نتیجہ یہ نکلا کہ جو قرآن جن معارف کو بیان کرتا ہے اور دیگر علمی کتابیں جن معارف کو بیان کرتی ہے، ان میں فرق ہے. فرق اسی طرح سے ہے کہ وہ اپنے خاص موضوع پہ یا اپنے خاص مضمون پہ فوکس کرتی ہے، اور پھر کسی دوسری چیز سے اس کا کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں ناطہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. قرآن جوڑ دیتا ہے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے ساتھ. اگر سیاسی مسئلہ ہے تو اس کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اگر اجتماعی مسئلہ ہے تو ان کو اخلاق الہی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے موارد. ایک اور چیز جو یہاں پہ بیان کی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یعنی جو قرآن کے بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. مختلف کتابیں ہم جب دیکھتے ہیں تو مختلف کتابوں میں جب مختلف افراد کے نظریات کو بیان کیا جاتا ہے تو بہت ہی کم ان کی تردید کی جاتی ہے یا تائید کی جاتی ہے. لیکن قرآن نے جب مختلف اقوال، مختلف نظریات اور مختلف قوموں کو بیان کیا ہے تو ساتھ ہی ان کی تردید بھی کی یا تائید بھی کی. یہ دونوں صورتیں قرآن نے یہاں پہ بیان کی. ایک اور بحث جو بہت ہی ضروری ہے جس کی طرف توجہ کرنا، اور یہاں پہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی بڑی سنجیدہ بحث ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کائنات شناسی کے مسئلے میں جو کائنات کے مسائل ہیں تو قرآن کیا کرنا چاہتا ہے ان میں. قرآن نے کائنات شناسی کے مسائل کو خدا شناسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ بہت اہم، یعنی ہم کسی کتاب میں ایسا نہیں دیکھتے کہ کوئی علمی کتاب ہو، پھر اس علمی کتاب کو مثلا سائنس کو لے یا علوم اجتماعی کو لیں، آپ سوشالوجی کو لے لیجیے، یا باٹنی کو لے، زولوجی کو لے، علم حیوانات، علم حشرات، علم نباتات، مثلا آپ مختلف یہ، یا علم سماجیات یا علم نفسیات آپ لے لیں. یعنی مختلف مضامین اور مختلف کتابیں جو لکھی گئی ہیں تو اس میں اسی خاص چیز کو پر فوکس کیا گیا ہے. لیکن قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن نے کائنات کے ہر مسئلے کو خدا شناسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، پیوست کر دیا ہے. یہ بہت بڑا امتیاز ہے، یعنی اس سطح میں کوئی بھی کتاب قرآن کی مانند نہیں پائی جاتی ہے. مثلا جب ہم کتب علمی کتابوں میں ہم جب دیکھتے ہیں تو علمی کتابوں میں جو سیر ہوتی ہے بحث کا جو پاتھ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ افقی ہوتا ہے. یعنی کائنات کی اشیاء اور کائنات کی موجودات کے بارے میں جب بحث کی جاتی ہے، بحث و گفتگو کی جاتی ہے یا تحقیق کی جاتی ہے، تو وہ تحقیق جو ہے وہ افقی مدار میں ہوتا ہے، افقی مدار پہ ہوتا ہے، یعنی جسے آپ ہاریزونٹل کہتے ہیں. یعنی ہاریزونٹل پاتھ پہ اس کی بحث ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پہ مثلا آپ مائنالوجسٹ کو لے لیں جو علم معدن شناس جو ہوتے ہیں، جن کے پاس معدنیات اور کان کا علم ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے مثلا فرض کیجئے اس کان کے اندر، اس معدن کے اندر ہم نے یہ چیز
نکالی ہے. لہٰذا یہ چیز نکالنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلاً یہ چاندی کا برتن یا یہ مثلاً فرض کیجئے اسکیلیٹ جو نکلا ہے یہاں سے، مثلاً یہ فلاں مثلاً جانور کا تھا، اور یہ فلاں جانور جو ہے مثال کے طور پہ آج سے 100 ملین سال پہلے اس زمین پہ زندگی گزارتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک دور ایسا آیا کہ کوئی ایسی بلا آئی یا کوئی ایسے مسائل ہوئے، کوئی ایسی فضا میں ایسی تبدیلی آئی کہ ان کی ضروریت ختم ہو گئی. لہٰذا اس طرح کی بحثیں جو علم معدنیات میں مثلا ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز نکلے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے کیا تھی، اب کیا بنی ہے، اب آئندہ یہ کیا چیز بنے گی. لہٰذا ایک سیر جو تحقیقاتی سیر ہوتی ہے وہ ہاریزنٹل پاتھ پہ اور ہاریزنٹل موڈ میں، ایک ٹریول میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیا تھی، کہاں ہیں اور کہاں تک ان کو جانا ہے. لیکن قرآن یعنی ہر ایک علمی کتاب میں دیکھیں تو آپ یہی بحثیں آپ کو ملیں گی. مثلا علوم اجتماعی میں بھی دیکھیے آپ کے، مثلا علوم اجتماعی میں بھی بہت ساری بحثیں ایسی ہیں کہ جن کو کیا جاتا ہے مثلا تاریخی حوالے سے. مثلا انسان پہلے مثلا کیوں دین کا پرستش اور خدا کی پرستش کرنے لگا، کیوں موجودات کی یا مختلف موجودات کی پرستش کرنے لگا. مثلا انسان چاہتا تھا، انسان مثلا ایک زمانے میں ڈرتا تھا، ڈر کی وجہ سے کرتا تھا، ایک زمانے میں مثلا جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. جو مختلف نظریات ہیں مختلف مثلا ماہر سماجیات کے یا روان شناسی میں بھی اسی طرح کی بحثیں ہوتی ہیں. یعنی فقط ایک ہاریزنٹل موڈ اور ہاریزنٹل پاتھ پہ گفتگو ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا تھی، اب کیا ہے اور اب کیا رہے گی. لیکن قرآن جب بحث کرتا ہے تو قرآن تمام موجودات کو ایک ایسی سیر میں اور ایک ایسے پاتھ پہ بحث کرتا ہے قرآن اور قرآن آیتیں کہ جس میں ہر ایک شے کا اور ہر ایک ذرے کا، ہر ایک موجود کا رابطہ برقرار کیا جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی دو جہت ہوتے ہیں، دو ڈائریکشنیں ہوتی ہیں رابطہ برقرار کرنے کی. مثلا جب قرآن بحث کرتا ہے، ایک یہ کہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کا مبدا کہاں ہے اور اس کی غایت کہاں ہے، یعنی اس کی سٹارٹنگ کہاں پہ ہوئی ہے اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوگی. جیسا قرآن اس مبدے کو بھی بیان کرتا ہے جس کو ہم مبدأ فاعلی کہتے ہیں. یعنی کس نے اس چیز کو بنایا ہے، یعنی یہ موجود جو آیا ہے، یہ موجود جس کا سٹرکچر آپ کو لگتا ہے، اس کا اسکیلیٹ آپ دکھائی دیتا ہے آپ کو، تو یہ موجود کو کس نے بنایا. یہ کائنات، یہ کہکشاں، یہ چاند ستارے، یہ ساری چیزیں، یہ پلیٹون، یہ تمام چیزیں جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ ذرات، یہ ایٹم، یہ ساری چیزیں جب بحث کرتا ہے، جب قرآن آتا ہے اس پہ بحث کرتا ہے، اس پہ تحقیق کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا مبدأ فاعلی کون ہے، یعنی کس نے اس کو بنایا ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا مبدأ غایت کہاں پہ ہے، یعنی دو جہت سے. یعنی ایک مبدأ فاعلی کو، ایک مبدأ غائی کو بیان کرتا ہے کہ موجودات پہ بحث ہوئی. لہٰذا یہ جتنے بھی گلوبل فینومینین ہیں، ان گلوبل فینومینین پہ بحث کرنا قرآن کا نقطہ نظر سے وہ ہاریزنٹل نہیں ہے، بلکہ وہ ورٹیکل ٹریول پہ اور ورٹیکل پاتھ پہ اس پہ بحث کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے ہر گلوبل فینومینین کو جوڑ دیا ہے کس کے ساتھ؟ خدا شناسی کے ساتھ. لہٰذا کاسمولوجی کو مثلاً فرض کیجیے آپ تھیولوجی کے ساتھ یعنی کنیکٹ کیا ہے، جو ہم کسی اور علمی کتاب میں نہیں دیکھ پاتے، وہ ایسا نہیں پایا جاتا. جیسے یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے قرآن کے اس رتبے کے اعتبار سے اور قرآنی معرف میں کہ جو ہمیں کسی اور کتاب میں، کسی اور علمی کتاب میں ایسے چیزیں دکھائی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح دشا میں اور صحیح ڈائریکشن میں سمجھنے کی اور فہم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.